والعود دندن دلري وطبل طبطب طبلي طبطب طبطب طب 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 طبلي وسقف سق سق سقلي. السلام علیکم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو بہت اچھا رکھے، اور ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں جو اچھے نہیں ہیں، جو تکلیف میں ہیں، کرب میں ہیں، خاص طور پہ ہمارے فلسطین کے بہن بھائی اور ان کے بچے۔ میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں نا، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں ہمارے بچوں کو اتنی سی تکلیف ہو اور وہ ہمیں کتنا دکھ دیتی ہے وہ چیز، اور وہ فلسطین کے بچے ہیں، بیچاروں کی ٹانگیں نہیں، ٹانگیں ٹوٹ رہی ہے، بازو ٹوٹ رہے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے والدین نہیں ہیں، ان کے والدین بھی شہید ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ تو تاہا آج الحمدللہ رمضان ختم ہوا ہے، اور ہم عید والے دن بیٹھ کے یہ ولاگ بنا رہے ہیں۔ پورا رمضان تھا، یہ آپ کو معلوم ہے ہم نے جتنی عبادت کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ لوگوں نے جتنی عبادت کی اللہ تعالیٰ آپ کی بھی قبول فرمائے۔ ایک ٹرینڈنگ ایک پوئم، نظم، نشید کہہ لیں یا جو بھی ہے نا، وسلنگ وائس آف نائٹنگیل، اسے انگلش میں کہتے ہیں صوت صفیر البلبلی۔ یہ ایک بڑی ٹرینڈنگ میں پوئم رہی ہے۔ آپ نے سٹارٹ میں دیکھا کہ ہمارے ایک بھائی مسجد میں پڑھ رہے ہیں، یار انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک پوئم ہے، پوئم، اور اس کا مطلب کیا ہے ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کہ عربی جو ہے ایک لینگویج ہے، ہر عربی میں لکھی ہوئی چیز قرآن پاک کی نہیں ہوتی۔ قرآن عربی میں جو ہے نا بڑا بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے، اور گالیاں بھی ہوتی ہیں، گانے بھی ہوتے ہیں، واللہ عالم کیا کچھ ہوتا ہے، مگر ہم عربی میں لکھی ہوئی ہر تحریر کو بہت مقدس سمجھتے ہیں، کیونکہ ڈیو ٹو ہمارا لنک ہے قرآن پاک کے ساتھ، اور ہم زیادہ جو عربی جانتے ہیں وہ قرآن پاک کے حوالے سے ہی جانتے ہیں۔ باقی عربی ایک ظاہر کتاب ہے، پاکستان میں رہ کر یا انڈیا بر صغیر میں رہ کر ہم اس چیز کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے یا سمجھ نہیں پاتے۔ ایک بڑا مزاحیہ واقعہ تہاں پیش آیا ہے، آپ کو پتا ہے، بنگلہ دیش میں، اسی حوالے سے کہ بنگلہ دیش میں نا کچھ لوگوں کی بڑی گندی بری عادت ڈال گئی تھی کہ وہ راہ چلتے ہوئے دیوار کی طرف منہ کر کے نا تو یورین پاس کر دیتے تھے۔ وہ حکومت نے اتنا ان کو منع کیا کہ بھئی ایسا مت کریں، ایسا مت۔ یہ کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے، بڑا مشہور ہے یہ، لیکن اب وہ لوگ جو ہے نا وہ تب بھی منع نہیں ہو رہے تھے۔ بنگالی حکومت سر پکڑ کے بیٹھ گئی، یار ان لوگوں کو کس طرح منع کریں، یار یہ لوگ کس طرح ہٹیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، عربی میں یہ عبارت لکھوا دی کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک عربی میں لکھوایا ہے انہوں نے، کیا چیز، ایک سمپل ٹیکسٹ لکھا ہے، لیکن جب لوگ گئے دیواروں کی طرف تو انہوں نے کہا وہ یہ تو کچھ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ کوئی عربی میں لگتا ہے کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، انہوں نے بند کر دیا۔ تو اس چیز کو اب دیکھیں، صرف سوچ ہے ہماری، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہمارے تعلق ظاہر ہے وہ عربی میں ڈائریکٹ نہیں ہے، ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یار یہ تو لگتا ہے کچھ آیت وغیرہ ہی لکھی ہوئی ہے۔ تو تاہا آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے عربی میں؟ آپ کو عربی آتی ہے؟ نہیں، بس پڑھنی آتی ہے کتنا؟ قرآن پاک میں جیسے۔ ہاں، جیسے وہی نا قرآن پاک کی ہاتھ میں حد تک ہے۔ ہم نے اپنے 6-7ویں کلاس میں تھوڑا سا عربی کا ایک سبجیکٹ پڑھا تھا، بیسک عربی تھی۔ تو اب اس پوائم کی طرف آتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی تعلق ہے ہمارا کہ ہم نے اس کو جانا ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ اصل میں یہ بڑا پرانا ایک واقعہ ہے، اور یہ جو واقعہ بنتا ہے یہ ایک خلیفہ منصور کا زمانہ ہے۔ اس نظم کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور وہ یہ کہ خلیفہ منصور کا زمانہ ہے، وہاں کے جو ان کے جو ایک غلام تھے، اس کو ایک دفعہ بات سن کر یاد ہو جاتی تھی، سیم ٹو سیم اس کے الفاظ وہ یاد کر لیتا تھا۔ اور ان کی ایک باندی بھی تھی، غلام باندی تھی، وہ بھی ان کی بھی اس کی بھی یہی خاصیت تھی کہ وہ کسی بھی چیز کو 2 دفعہ سن کر اس کو یاد کر لیتی تھی۔ تو بادشاہ سلامت کا پیچھے رہتے، وہ کہتے تھے کہ جب میں کسی چیز کو 3 دفعہ سن لوں تو وہ بھی مجھے یاد ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی اس خاصیت کو، اس چالاکی کو پرکھنے کے لیے
ایک گیم کھیلی، اس نے اعلان کر دیا کہ جی ملک میں جو بھی کوئی شاعر، کوئی جو پوئم لکھنے والا ہے، وہ کوئی ایسی پوئم لکھ کر لائے گا جو مجھے پسند آئے گی اور سب سے الگ ہوگی، تو میں ایسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ کوئی بھی شاعر آتا اس سے پہلے بادشاہ کیا کرتا، جو اس کا غلام ہے اور باندی ہے، انہیں ایک کمرے میں پیچھے چھپا دیتا اور انہیں کہتا اس کو غور سے سنو۔ تو جب وہ شاعر آ کے اپنا شعر، نظم جو بھی ہے وہ سناتا، تو بادشاہ کہتا یہ تو میرا اپنا کلام ہے، یہ تو میں نے، نہیں آتا تو میرے غلام سے سن لیں۔ اگر یقین نہیں آتا میرے غلام سے سن لیں۔ پیچھے سے وہ غلام کو بلاتا اور غلام کو کہتا کہ سناؤ اسے۔ اب غلام کو ایک بار سننے میں تو یاد ہو جاتا تھا، تو غلام سنا دیتا۔ اب وہ کہتا تمہیں ابھی بھی یقین نہیں ہوا، تو وہ آگے سے اپنی باندی کو بلا لیتا، اب وہ بھی آ جاتی۔ اب جو باندی کو 2 بار سننے میں یاد ہو جاتا تو وہ بھی سنا دیتی، کیونکہ پہلی بار تو شاعر نے سنا دیا، دوسری بار غلام نے سنا دیا، تو باندی بھی سنا دیتی۔ اس کے بعد وہ کہتا تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا، تو وہ خود بھی سنا دیتا، کیونکہ اس کو 3 بار سننے پہ یاد ہو جاتا تھا۔ بادشاہ سنا دیتا۔ اب جتنے بھی شاعر آتے وہ سب پریشان ہو کے چلے جاتے، یہ تو میں نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو جتنے بھی شاعر وغیرہ آتے سب پریشان ہو کے چلے جاتے۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا، تو ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا الاسماعیلی۔ اسماعیلی نہیں، اسماعی، عین یہ تو عربی ہے نا، ابھی دھیان سے سمجھ نال بولنا پڑے گا۔ ہاں جی۔ تو اس شاعر کا نام تھا الاسماعی۔ اب اس نے ایک ایسی نظم لکھی جس میں بہت سارے ٹنگ ٹویسٹ۔ نہیں، یہاں سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اصل میں وہ اس کو سمجھ آ گئی ساری بات۔ اس نے کہا کہ پاشا سلامت تو کھیل رہا ہے لوگوں کے ساتھ، تو بڑا مذاق کر رہا ہے، یہ تو چلاکیاں کر رہا ہے، کہتا میں اب اس کو سبق سکھاؤں گا۔ تو بادشاہ سلامت کے پاس جاتا، کہتا جی بادشاہ سلامت، میری پوئم میں نے لکھی ہے اور یہ بہت یونیک پوئم ہے، اس میں جو ہے نا میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور بادشاہ سلامت کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ سنائیں۔ تو وہ جو پوئم تھی نا، صوت الصفیر البلبلی، یعنی کہ وسلنگ وائس آف نائٹنگیل، اسے ہم کہتے ہیں وسلنگ وائس آف نائٹنگیل۔ اب یہ اس نے پوئم سٹارٹ کی، ہمیں تو وہ الفاظ بھی نہیں آتے، تاہا آپ کے الفاظ آتے ہیں والے، وہ کچھ اس ٹائپ کی تھی تب یہ آج کل بہت وائرل۔ ہاں آج کا وہی نا وائرل ہوئی ہے، تبھی اس میں تھا کہ جی آپ جو بلبل ہوتا ہے نا، وہ اپنے جو غلام ہوتا ہے نا، سوری جو اپنا بادشاہ ہوتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں جی آپ ہی میرے بادشاہ ہیں، آپ ہی میرے بڑے ہیں، سیدی اولی پتہ نہیں اس طرح کا کچھ کہتے ہیں، الفاظ ہیں اس میں۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہی میرے بادشاہ ہیں، آپ ہی میرے جو بڑے ہیں۔ وہ جب یہ پوئم سنا کے ہٹتا ہے نا، تو اس میں بڑی ظاہر ایک پیچیدہ سی پوئم تھی اور بڑے مشکل اس میں الفاظ ہے۔ اب وہ جو بڑی مشکل پوئم تھی، اب اس نے غلام کو بلایا کہ غلام بھی اس وقت مشکل میں تھا، اسے بھی یاد نہیں ہو سکی تھی کیونکہ وہ بڑے عجیب لمبی اور بڑے مشکل الفاظ تھے اس میں۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ پوئم میں نہیں، اب بادشاہ سلامت نے یہی وہی والا ٹرک آزمایا کہ جی یہ تو میری پوئم ہے۔ وہ اپنے غلام کو بلاتا ہے، کہتا ہے جی ادھر آؤ، وہ تم نے میری وہ بلبل کی آواز والی پوئم سنی ہے، نظم سنی ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں جی بادشاہ سلامت، وہ تو آپ کی پوئم مجھے یاد ہے۔ کہتا ہے اچھا ذرا سناؤ۔ اب وہ بھی ایک دو الفاظ، ایک دو لائنیں سنا کر وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، وہ بھی ڈگمگا جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ تو مجھے یاد نہیں ہو رہی۔ تو وہ کہتا ہے اچھا آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی، تو میں اپنی ایک باندی ہے اس کو بلاتا ہوں، اس کو بھی میری پوئمس یاد ہوتی ہیں۔ اس کو بلاتا ہے، باندی بھی جو ہے ظاہر ہے اب 2 دفعہ سن کر اس نے یاد کرنا ہوتا ہے، مگر وہ سن نہیں پاتی اور اسے یاد نہیں ہوتا۔ بادشاہ نواز کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پھر میری پوئم ہے، مجھے تو یاد ہوگی۔ وہ بھی سنانے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر اب 3 دفعہ تو اس نے سنی نہیں تھی پوری طرح، تو وہ بھی 2-3 الفاظ 2-3 لائنیں سنا کر وہ بھی کہتا ہے ہاں جی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہار مان لیتا ہے اور وہ اس کو بھی انعام شام دے دیتا ہے۔ اب ہمارا کام کیا بنتا ہے کہ ہم ان کے الفاظ کو ذرا دیکھیں نا۔ میں اب یہ والے الفاظ اور ان کا مطلب یہ ابھی سناتا ہوں، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ بلبل کے بارے میں ہے کہ وہ بلبل جو ہے وہ باغ میں ہے اور وہ پھولوں میں ہے، اور وہ اپنے اس سے کہتی ہے جو
बाग का मालिक है, वो अंत या सय्यदली व सय्यदी व मौलली, तो भाई तुम ही हो भाई मेरे आका जो हो, اور فکم فکم تیمنی غزیل العقیق لی، اور اس کے بعد وہ آگے پوری ان دونوں کے درمیان جو کانورسیشن ہے اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، اور وہ ساری باغیچے میں باغ میں اس کے اوپر ہے. اور اس کے بعد والعود دن 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 العود، تو آپ سمجھتے کہ اس کی جو عود کو جو جلاتے ہیں نا اس کی ایک ساؤنڈ ہے، اس کے اوپر وہ دن 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 علی ہے. اور اس کے بعد جو طبلہ ہے اس کی جو تھاپ ہے، جو طبلہ بج رہا ہے، جو اس کو آپ ڈرم بھی کہتے ہیں نا، اب وہ کہہ رہی ہے وہ طبلو طب 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 علی طب طبی طب طب طبی طب طب طبی طب 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 علی. تو اب وہ جو ڈھول بج رہا ہے نا وہ اس کی ٹھاپ ہے، وہ بیسکلی اس کو انہوں نے مسجد میں پڑھنا شروع کر دیا، سمجھ کے کہ پتہ نہیں کوئی کیا چیز ہے. وہ سقف سق 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 علی، اور وہ جو چھت ہے ہماری اس پہ سے سق 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 کی آواز آ رہی ہے. وہ رقص قطاب علی، اور اس کے بعد جو رقص ہو رہا ہے اسے ہم بڑے سرور سے اس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں. شوا و شاہشو، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ گوشت جو ہے اس کو ہم گرل کر رہے ہیں تاکہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے. یہ شاعری ہے، اور جہالت پہ جہالت. اب کیا کہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے. تو جناب آپ نے سنا کہ یہ کیا پوئم ہے اور اس کو ہم نے کتنا مقدس سمجھ لیا ہے. ہم اسے مسجدوں میں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. یار ہماری اللہ معاف فرمائے، اب اس معاملے میں ہمیں وہی آیت یاد آ جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی یار بری بات ہے یار، پوئم کا مقصد کچھ اور ہے. ہم نے اپنا مطلب سیدی اولی، وہ اس قسم کے الفاظ جو اس میں سٹارٹ اپ میں آتے ہیں ان کو سمجھ کے یہ کہنا شروع کر دیا واہ یار یہ تو کوئی نشید ہے، اور ہم نے وہ مسجدوں میں پڑھنا شروع کر دیا. بری بات ہے. یہی چیز میں نے ایک اور جگہ بھی پڑھی ہے، کسی بچے نے پڑھی ہے، کسی لڑکے نے پڑھی تھی، تو اس کے نیچے بھی انہوں نے یہی لکھا ہوا تھا یہ جو ہے نا کہ یہ نشید ہے یا ایک نعت ہے. اللہ معاف فرمائے، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس چیز کو سمجھ جانا چاہیے یار کہ وہ چیز لکھی کیا ہوئی ہے. اس کو کم از کم ہم خود نہیں سمجھ سکتے، کوئی ایسے لوگوں کے پاس لے جائیں جو عربی سمجھتے ہیں اور بھی جانتے ہوں. بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ہر چیز کو سمجھنا پڑتا ہے کیونکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. اور ہر عربی میں لکھی ہوئی چیز آیت نہیں ہوتی. تو جناب اگلی ویڈیو میں ہم دوبارہ ایک اچھی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. ہمیں اجازت دیجیے گا. اور دادا صاحب کیا کرنا ہے لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ آپ بتا دیں. لوگوں نے سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے، ویڈیو لائک کرنی ہے، شیئر کرنی ہے، اور ان چیزوں کرنے کے بعد اب ہمارے اگلے ولاگ یا اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کا انتظار کرنا. اچھا، یہ جو ہم نے آپ کی انفارمیشن بتائی ہے، اگر ہو سکے تو اس چیز کو زیادہ پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہ ایک غلط استعمال ہو رہا ہے ایک چیز کا، ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.